बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस देखने का, बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शेयर मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कि जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतने ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि मेरा जो मकसद है ये वीडियोस बनाने का और जो ये चैनल स्टार्ट करने का था वो ये है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं, मदद कर सकूं। आप मुझे कॉल भी करते हैं हेल्प के लिए, और आप बहुत सी चीज़ों के लिए मुझे फ़ैसले करने के लिए मैं आपकी हेल्प करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो मैंने बहुत सोच समझ के सिलेक्ट किया है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग मुझे फ़ोन करते हैं मैं उन सबको तजवीज़ करती हूँ कि आप जो है ये तस्बीह पढ़ें या अल्लाह के 99 नामों में से पढ़ें या कुरान की आयत में से पढ़ें। अब मैंने अपनी तमाम पिछले वीडियोस में बार बार नमाज की तमहीद बांधी, कहा, रिक्वेस्ट की कि सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए नमाज है। नमाज ऐसे है जैसे कि आपकी चार दीवारी है घर की, चार दीवारी ना हो तो कुछ भी नहीं होता। मगर उसके बाद सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग यकीन और इतिकाद। अब यकीन और इतिकाद क्या है? यकीन और इतिकाद आपके दिल के अंदर छुपा हुआ वो है हिस्सा जो आपको ये कहता है कि हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने अल्लाह पर यकीन किया और उसका नबी मोहम्मद है। हमने कलमा पढ़ लिया, हमें यकीन आ गया, हम मुसलमान हैं। ये यकीन अगर आपके अंदर नहीं है, आपने खाली मुंह से इसको एज अ अल्फाज अदा किए हैं, तो इस तमाम चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। यकीन और ईमान इतना इम्पॉर्टेंट है किसी भी काम के लिए। बिलफर्ज घर की बात ले लेते हैं छोटी सी। आपने आज खाना बनाना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के 7 सूरह कौसर पढ़ के अगर आप खाना शुरू करते हैं, यकीन माने बहुत लजीज होगा। आप उसके साथ दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, दिल में ही पढ़ना है ना। यकीन और ईमान है कि आपके घर पे रहमत होगी अल्लाह की, आपके रिस्क में बरकत होगी अल्लाह की तरफ से। ये रोज़ के छोटे छोटे अमल हैं जो हम अपने घरों में अब नहीं करते। हमारी नानी, दादियाँ, फुफ्फाएँ, खालाएँ अभी तक हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहती थी। मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कितना कॉमन है। अब किसी ने कहा कि क्या मैं सिगरेट पीने से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़ूं? उसने कहा हाँ पढ़ो, देखो तुम्हारी सिगरेट कम हो जाएंगे, क्योंकि तुम अल्लाह के नाम से शुरू करोगे। तो अल्लाह का नाम लेना यकीन और इतिकाद के साथ अगर आप ये दोनों करते हैं। अच्छा देखिए, तोहमात भी तो है ना, ये जो बिद्दात है, तोहमात है। हम बिलीव करते हैं कि अगर हम यूँ कर लें तो ये अच्छा हो जाएगा, यूँ कर लें तो ये बेहतर हो जाएगा। तो हम अल्लाह की जो कही हुई चीज़ें हैं या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है हमें कि यूँ कर ले तो बेहतर हो जाएगा, हम उसकी तरफ क्यों नहीं आते? हम दुनियावी चीज़ों की तरफ क्यों आते हैं? जैसे कि हमारा बॉस कहता है कि जी आपने प्रेजेंटेशन देनी है, आपने पावर पॉइंट पे बनाना है, ठीक है, सबको ये बात समझ आती है, पावर पॉइंट पे बड़ी खूबसूरत बनती है। आपको सीखना पड़ता है, पावर पॉइंट सीखना पड़ता है ना। इसी तरह आपको कुरान की आयत छोटी वाली, आखिरी जो 30वां सिपारा है उसमें जो छोटी वाली सूरतें हैं, आप उनको ज़ुबानी सीख लें और आप उनको इस्तेमाल करें अपने लिए। इंशाल्लाह आप देखिएगा कितना कितना आफाका होगा। यकीन और ईमान वो चीज़ है जिससे कि पहाड़ हिल जाते हैं, डूबती हुई किश्तियाँ बच जाती हैं। दुआए कदा है एक बहुत खूबसूरत दुआ है, और उससे पहले ये कहा जाता है कि एक शख्स, एक किश्ती थी वो डूब रही थी और उसके अंदर इतने बहुत मुसाफिर थे, और उनमें से एक के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा 300 दफ़ा ये सूरह कदा पढ़ो, और उनको पढ़वाई। और अभी उन्होंने 100 दफ़ा भी नहीं पढ़ी थी कि उस तूफ़ान में से निकल गई। इसी तरह यकीन और इतिकाद, ईमान, अगर आपका ईमान मजबूत नहीं है कि आपको मैं तस्बीह दे रही हूँ कि आप अपने बच्ची के रिश्ते के लिए, आपका जो केस चल रहा है उसके लिए, आपके जो ज़मीन किसी ने हथियाई हुई है, खुदा न खास्ता आपके ऊपर कोई किसी ने जादू अमल किया हुआ है, लेकिन मैं आपको जो पढ़ने के लिए दे रही हूँ, आपको ये पूरा यकीन नहीं है कि लाला रुख जो कह रही है वो बात सही कर रही है, और हमें पूरे यकीन और ईमान के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। आपने मुझ पे नहीं लाना ईमान और यकीन, आपने अल्लाह की ज़ात पर लाना है। और मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये कहाँ से लिया है। मैं आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं देती हूँ जो कुरान में ना हो, हदीस में ना हो, या अल्लाह के 99 नामों में से ना हो।
اس پہ ایک چھوٹی سی کہانی شروع کرتی ہوں، اور آج سے آپ کو بتاؤں کہ ہم اپنا ایک سٹوری سیشن سٹارٹ کرنے والے ہیں. ہم اپنے اگلے 5 سے 8 سے 10 ایپیسوڈز میں آپ کو ایک چھوٹی کہانی سناؤں گی میں، جس کا بہت خوبصورت ایک مورل ہوگا. مورل میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ رہی ہوں، اور ہماری ٹیچر جب ہمیں کہانیاں سناتی تھی چھوٹی کلاسز میں، تو ہمیں ہمیشہ کہتی تھی کہ ہر کہانی کا ایک مورل ہونا چاہیے، ہر کہانی کا ایک سبق ہونا چاہیے، ایک وجہ ہونی چاہیے کہانی سنانے کی. ایسے تو ہر ایک کہانی سنا سکتا ہے، لیکن مجھے کہانیاں سنانے کا بہت شوق ہے. مزے کی بات آپ کو اپنے بچپن کی بتاؤں. گھر کے کام کاج میں بہت کام چور تھی، اب میں یوں مجبوری میں کر لیتی ہوں. میری چھوٹی بہن جو تھی اور مجھ سے جو چھوٹا بھائی تھا اور بڑا بھائی تھا، ان لوگوں کو کہانی سننے کا بہت شوق تھا اور مجھے کہانیاں سنانے کا بہت شوق تھا، اور میں من گھڑت کہانیاں بھی سناتی تھی، اور میں ڈائجسٹ سے بھی ان کو پڑھ کے سناتی تھی. تو میں چھوٹی بہن کو کہتی تھی آج اگر تم میرے حصے کے برتن دھو دو گی نا تو میں آج تمہیں کہانی سناؤں گی، اور پھر میں اس کو ایک من گھڑت کہانی سناتی تھی اور وہ اتنی خوش ہو جاتی تھی. یہ 9 10 11 12 سال کی عمر تک چلتا رہا ہمارا، اور انہوں نے ریئلائز کیا کہ ہم خود بھی پڑھ سکتے ہیں ڈائجسٹ سے کہانیاں، ہمیں اس سے نہیں سننے کی ضرورت. آج کی کہانی بہت مزے کی ہے، یہ میں نے آج سے کوئی 21 سال پہلے سنی تھی. اس نے میرے پورے جسم کو لرزا دیا تھا. میں اس کو اتنا امپورٹنٹ سمجھتی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ یقین اور ایمان میرے اندر اور آپ کے اندر کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نہ ہو تو وہ بے مقصد اور بے فائدہ ہے. اور میں اس یقین سے آج یہ کہانی اور اس اعتقاد سے یہ کہانی آپ کو سنا رہی ہوں کہ آپ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں یا کچھ پڑھنے لگیں، آپ کو کوئی بھی دے یا نہ دے، آپ نے کہیں اچھی کوئی بات پڑھی ہے اور آپ وہ کریں، تو آپ کے اندر یہ پختہ یقین ہو کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں. یہ کہانی ایک آدمی کی جو تبت میں تھا. اچھا، کیونکہ یہ میں نے انگلش میں پڑھی تھی تو میں کہیں انگلش استعمال کروں گی معذرت کے ساتھ. اس نے کوئی 40 50 سال اللہ کی صرف عبادت کی، اس نے سوائے عبادت کے اور کوئی کام نہیں کیا، وہ صرف اللہ کی عبادت میں مشغول رہا. یہاں تک کہ ایک دن اس کو یہ پختہ یقین ہو گیا کہ میں جو ہے نا اللہ تک پہنچ سکتا. اور وہ تبت میں رہتا تھا، اس نے پہاڑ پہ چڑھنا شروع کر دیا. اب چونکہ وہاں کے لوگ پہاڑ کے ہیں، ان کے پاس اکوپمنٹ ہوتا ہے، ان کے پاس ہتھوڑی بھی تھی، رسی بھی تھی، سب کچھ تھا. وہ چلتا گیا. دوپہر ہو گئی، شام ہو گئی، اندھیرا ہونے لگا، رات ہونے لگی، اندھیرا، خوب اندھیرا، برف پہاڑ کے اوپر چڑھ رہا ہے، اکیلا بالکل، کوئی ساتھ نہیں. پختہ یقین اس کے دل میں کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے. ایک اس نے ہتھوڑی جب ایسے ماری تو وہ برف میں نہیں گئی، وہ ہوا میں گئی اور وہ لٹک گیا. اب وہ لٹک گیا. جب وہ لٹک گیا تو اس نے زور سے آواز دی، اللہ کہاں ہیں آپ، میری مدد کریں، یا اللہ میری مدد کریں، گاڈ ہیلپ می، گاڈ ہیلپ می. کافی آوازیں دینے کے بعد اس کو ایک آواز آئی، کیا تمہیں یقین ہے کہ میں تمہیں جواب دوں گا؟ مجھے پختہ یقین ہے کہ آپ مجھے جواب دیں گے، کیونکہ میں نے تو ساری عمر آپ کی عبادت میں گزاری ہے، آپ مجھے کیسے جواب نہیں دیں گے؟ آوازیں، کیا تمہیں پختہ یقین ہے؟ اس نے کہا بالکل پختہ یقین ہے. آواز نے کہا رسی کاٹ دو. کیا کہا؟ رسی کاٹ دو. اس نے نہیں کاٹی. یہاں ہمارے ایمان کا ترازو آ جاتا ہے جب رسی کاٹنے کا وقت آتا ہے. 3 مہینے بعد ماؤنٹین کلائمبنگ کے لیے کچھ لوگ اوپر گئے. انہوں نے دیکھا ایک شخص لٹکا ہوا ہے اور اس کے 3 فٹ نیچے پہاڑ ہے، لیکن اس کا ایمان اور یقین پختہ نہیں تھا. اگر ہوتا اور وہ کاٹ دیتا تو وہ اس پہ گرتا، بچ جاتا، زندہ رہتا. یہ باتیں ہیں کرنے کی. ہم سے کوئی پوچھے، میں کسی کا نام پوچھتی ہوں تو مرد اکثر اپنے نام کے ساتھ محمد بتاتے ہیں. خواتین کو پوچھتی ہوں آپ مسلمان ہیں؟ جی بالکل، ایسے دل سے ہاتھ رکھ کے جیسے کہ ہمارا ہر فعل اسلام کے اوپر 100%. اللہ مجھے معاف کرے، 100% تو کوئی بھی سوائے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی نہیں ہے جو کر سکا ہے. 25%، 30%، 40%. کسی کی مدد کرنے کا جب وقت آتا ہے، جب کسی کو دیکھنے کا وقت آتا ہے، وہاں ہم ترازو لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم کون ہیں جج کرنے والے؟ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ اپنا ریسنٹلی سناتی ہوں. رمضان کے دوران مجھے ایک فون آیا کہ میں بہت ضرورت مند ہوں. فون انٹرنیشنل تھا، مجھے بہت سخت ضرورت ہے. میں نے انہیں کہا جی میں زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ کو بھیج سکتی ہوں، کیا آپ زکوٰۃ کی مستحق ہیں؟ کہنے لگی جی.
میں نے اس سے اور سوال نہیں کیا، میں نے اس کو پیسے بھیج دیے، کیونکہ اب اس کے اور اللہ کے درمیان حساب ہے۔ میں نے اپنا حساب اللہ پہ چھوڑ دیا، آپ بھی اپنے حساب اللہ پہ چھوڑ دیا کریں۔ بہترین جج کون ہے؟ اللہ ہے، ہم نہیں ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ حساب کتاب کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ آپ کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں شاید میں ان کے ساتھ زیادتی کری ہوں، مگر میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے۔ میں نے اپنے دل میں بھی ایک کاپی رکھی ہوئی ہے جس کے اوپر میں نے لکھا ہوا ہے کہ میں نے شیخ کو کتنے دینے ہیں، میں نے زائد کو کتنے دینے ہیں، میں نے فلاں کو کتنے دینے ہیں، میں نے اس کو کتنے دینے ہیں، اور میں نے اس شخص کو بغیر سوچے سمجھے اتنے دے دینے ہیں۔ ٹھیک ہے، مستحق ہے نہیں ہے، ضرورت ہے نہیں ہے، میرا دل چاہ رہا ہے دے دینے ہیں۔ جن سے ہم پیار کرتے ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں، بعض دفعہ ہم انہیں بغیر سوچے سمجھے بہت کچھ دے دیتے ہیں۔ تو یہ پیار اور محبت کے ساتھ اگر ایمان اور اعتقاد، اللہ کی محبت میں بھی ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ کی محبت کے لیے، ہاں میں نے ایک شخص سے بہت زیادہ محبت کی اور میں نے اس کو کچھ دے دیا، لیکن جب کسی ضرورت مند کا وقت آیا تو، اور اللہ کے نام پہ دینے کا وقت آیا تو میں سوچتی رہی کہ کیا میں اس کو اتنے دے دوں یا نہیں دوں۔ ہم سب کا ایمان کمزور ہے، میں یہ نہیں کہوں گی میں بہت پختہ ایمان والی ہوں، نہیں، میں آپ سب کے ساتھ ہوں، اور آپ کے ساتھ میں بھی کوشش ہر روز ہر دن، ایک سٹرگل ہے، ایک محنت ہے، ایک سفر ہے جو جاری رہے گا جب تک ہماری آخری سانسیں نہیں آتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روز استغفار پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کا شکر ادا کریں جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، اور اپنا ایمان اور اعتقاد مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں چاہیے کیا۔ پتہ کیا ہوتا ہے، بہت سی دعائیں ہم مانگتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اللہ جو آپ کی، جس میں ہماری بہتری ہو، ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ گڈ، اچھی بات ہے، پھر جب اللہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے، ہم اس پہ ناخوش بھی ہوتے ہیں۔ تو سوچ لیجیے گا، یہ بہت گہری بات ہے۔ پلیز شیئر کریں، شیئر کریں، پھر شیئر کریں میری ویب سائٹ کو، تاکہ لوگوں کو یہ باتیں پتہ چلیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو عام آج کل لوگ نہیں ایک دوسرے کو بتاتے یا کہتے۔ بہت شکریہ، پلیز کنٹینیو ٹو واچ مائی ویڈیوز، اور اب کہانیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔